نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین۔ چوتھے پارے کے آخر میں محرمات کا ذکر تھا کہ جن سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اب ان عورتوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، محللات کا ذکر ہے۔ یہاں بتایا کہ نکاح سے مقصود پاک دامنی ہے، محض اپنی شہوت کو پورا کرنا مقصود نہیں۔ نکاح کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان پاک دامن ہو، نامحرم عورت کی طرف اس کی نگاہ نہ اٹھے۔ اولاد بھی مقصد ہے اور بھی مقاصد ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے متع کو بھی حرام قرار دیا ہے، متع حرام ہے۔ متع کا خلاصہ کیا ہے؟ کوئی عورت شوہر کے ساتھ یا شوہر نہ کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ یا مرد کسی عورت کے ساتھ طے کر لے کہ اتنے وقت تک کے لیے اتنے پیسے کے عوض میں تمہیں اپنے نکاح میں رکھوں گا اور اس پہ گواہ موجود نہ ہوں، یہ متع ہے۔ باقی اگر گواہ بھی ہوں، حق مہر بھی ہو، وہ تو متع نہیں، وہ تو نکاح ہے، اور اس میں طے شدہ کہ جب تک زندہ رہے تو میری بیوی بن کے رہو گی، ہاں کسی وجہ سے طلاق ہو جائے تو الگ ہے۔ بہرحال شریعت نے نکاح کو حلال قرار دیا ہے اور متع کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر فوقیت عطا فرمائی ہے، برتری عطا فرمائی ہے۔ اس کی بنیادی دو وجہ ہیں۔ نمبر ایک، عورت کے اخراجات مرد پورے کرتا ہے۔ دوسری وجہ، فطرت اور طبیعت ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ مرد عورت سے برتر ہوتا ہے، مرد کو فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یہ باتیں نشین فرمائیں، یہ ہر فرد کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر فطرت انسانی کو بتایا گیا۔ ممکن ہے کوئی عورت مقام اور عظمت میں مردوں سے اعلیٰ ہو، جس طرح ازواج مطہرات امہات المومنین کائنات کے ہم جیسے کیا کروڑوں امت کے افراد اور مردوں سے افضل ہیں۔ اسی طرح ممکن ہے کوئی عورت جسمانی طاقت میں کسی مرد سے بہتر ہو، کوئی عورت عبادت میں کسی سے آگے نکل جائے، کوئی علم و فضل کمال میں آگے نکل جائے۔ افراد کی بات یا نہیں ہو رہی، یا جنس سے عورت اور جنس سے مرد کی بات کی جا رہی ہے کہ مرد کی جنس عورت کی جنس سے برتر ہے، طاقتور ہے، اس کو فوقیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اگر بیوی نافرمان بن جائے اور سرکش بن جائے، خامد کی اطاعت نہ کرے، تو شریعت نے بتایا کہ پہلے اس کو سمجھایا جائے، نصیحت کی جائے، برے انجام سے باخبر کیا جائے۔ پھر بھی نہ مانے تو اس کا بستر الگ کر دیا جائے۔ پاک دامن عورت کے لیے بہت بڑی سزا ہے کہ شوہر ناراض ہو کر بستر الگ کر دے۔ پھر بھی نہ مانے تو اس کی سرکشی ختم نہ ہو تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے مناسب اس کی سزا دی جائے۔ مناسب کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ڈنڈے سے ماریں، زخم ہوں، نشانات ہوں، ہلکی سی پٹائی کرو جیسے اس کو تنبیہ ہو کہ میں متاحت اور مجھے خیال کرنا چاہیے۔ ہاں اس کے باوجود بھی اگر ان پہ موافقت نہ ہو سکتی ہو تو پھر ایک شوہر کی جانب سے حکم ہو، ایک عورت کی جانب سے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے تو بہتر فیصلہ کریں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یہاں مسائل طہارت کو بیان فرمایا کہ جب نماز پڑھنی ہو، قرآن کریم کو ہاتھ لگانا ہو، یا کوئی اور ایسی چیز جس کے لیے طہارت شرط ہو، تو پھر وضو کرنا چاہیے۔ ہاں اگر جنابت کی حالت ہو تو پھر غسل کرنا چاہیے۔ غسل کے بنیادی اسباب یہ ہیں، احتلام ہو جائے، یا ہم بستری ہو جائے، یا عورت حیض اور نفاس سے پاک ہو جائے، یہ تین بنیادی اسباب ہیں۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی موجود نہ ہو اور غسل کی حاجت ہو، پانی موجود نہ ہو اور وضو کی ضرورت ہو، تو پھر تیمم پاک مٹی پہ یا جو مٹی کی جنس میں سے ہو اس پر کر لیا جائے۔ مٹی کی جنس کا معنی جو جلانے سے جلے نہ، یہ مٹی کی جنس ہوتی ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اگرچہ اس آیت کا شان نزول تو خاص ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان بن طلحہ نے جو کعبہ کی کنجی بردار تھے بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وقت آئے گا
کہ تم یہ کعبہ کی کنجی مجھے دو گے اور پھر مجھے اختیار ہوگا جس کو میں چاہوں۔ وقت آیا فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی ان سے لی اور اس کے بعد فرمایا کہ میں اب یہ کنجی تمہیں دیتا ہوں، اب یہ ہمیشہ تمہارے ہی خاندان کے اندر رہے گی۔ لیکن اس سے مقصود صرف یہ نہیں بلکہ عمومی حکم یہ ہے کہ امانت کو ادا کرنا چاہیے، جو جس شخص کا اہل ہو، جس چیز کا اہل ہو، اس کی چیزیں اسی کو دینی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہاں بتایا ایمان والوں کو کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور فقہا کی اطاعت کرو۔ اصل اطاعت تو اللہ کی ہے، لیکن ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی بات سن نہیں سکتے۔ اللہ اور اس کے ہمارے درمیان واسطہ پیغمبر ہے، تو پھر پیغمبر کی اطاعت کی جائے۔ پیغمبر عربی ہیں، ہم اجمی ہیں، ہم نبی کی بات کو سمجھ نہیں سکتے، اس کے لیے فقہا کی اطاعت کی جائے کہ جو پیغمبر کی بات ہمیں سمجھائیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہاں حکم دیا گیا علماء اور فقہا کو۔ عام آدمی تو بات مانے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، علماء کی، اور اگر علماء میں کسی مسئلے پر اختلاف ہو جائے تو پھر یہ لوگ قرآن کریم اور حدیث پاک میں غور کر کے اجتہاد کریں اور قیاس کریں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہاں بتایا اگر کسی شخص سے گناہ ہو جائے، کبیرہ بڑا گناہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور ان سے گزارش کرے کہ وہ اللہ سے اس کے لیے دعا مانگے، استغفار کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے استغفار کرے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ جس طرح حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی میں تھا، اسی طرح حکم آج بھی ہے آپ کی اخروی زندگی میں، برزخی زندگی میں۔ کوئی شخص یہاں سے جائے مدینہ پاک، روضہ پاک پر جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں سلام عرض کرے، پھر درود پاک پڑھے، پھر آپ سے درخواست کرے کہ حضور میں نے گناہ کیا ہے، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ ہمیں بتایا گیا کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر وہ لوگ چلیں جن پر خدا نے انعام کیا، اور یہاں بتایا گیا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہیں؟ انبیاء، صحابہ، شہداء اور اولیاء اللہ۔ یہ چار طبقات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص انعام یافتہ لوگ ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اس آیت میں بڑا واضح لفظ فرمایا گیا کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ کے رسول کی طرف لوٹایا جائے اور فقہا کی طرف لوٹایا جائے۔ فقہاء کرام اس میں غور کر کے مسئلہ بتا دیں، اہل علم بتائیں، تو یہاں صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ تقلید کرنا جائز ہے، تقلید کرنا جائز ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، یہاں اللہ تعالیٰ نے قتل کے احکام بیان فرمائے۔ مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے وہ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ ہاں اگر کوئی مسلمان اگر قتل کر دے اور جس کو قتل کیا وہ بھی مسلمان ہے اور دارالاسلام میں ہے اور قتل خطا ہوا ہے، جان بوجھ کے نہیں مارا، تو اس کو دیت بھی دینی پڑے گی جو کہ 100 اونٹ ہیں یا 10,000 دینار ہیں، اور کفارہ بھی دینا پڑے گا کہ غلام کو آزاد کرے، اگر نہیں ہے تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھے۔ اسی طرح اگر ذمی ہے اور دارالاسلام کے اندر رہتا ہے، ذمی ہے، کافر ہے، مسلمانوں کا معاہدہ اس کیا ہوا ہے، تو وہاں بھی قاتل پر کفارہ بھی ہے اور دیت بھی ہے۔ ہاں اگر مسلمان ہو، دارالحرب میں ہو، اسے غلطی سے کوئی مسلمان قتل کر دے تو وہاں کفارہ ہوگا، وہاں دیت نہیں ہوگی۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یہاں پر نماز قصر کا ذکر کیا ہے کہ جب انسان سفر کے اندر ہو تو قصر نماز کرے۔ 77 کلومیٹر کے اگر سفر کی نیت سے گھر سے نکل پڑے تو جب بستی کی حدود سے باہر چلا جائے تو قصر کرنا اس کے ذمے ضروری ہے، یعنی آدھی نماز پڑھنا ضروری ہے، مکمل نماز نہیں پڑھ سکتا۔ 4 رکعت والی کو 2 رکعت پڑھے گا، 3 رکعت والی کو 3 رکعت ہی پڑھے گا جو مغرب کی ہے۔ ہاں البتہ وتر مکمل پڑھنے پڑیں گے، اور اگر سفر جاری ہو تو سنتیں چھوڑ دے، اگر کہیں ٹھہرا ہوا ہو تو بہتر ہے پڑھ لے، لیکن نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہوگا۔
ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ جس مسئلے پر مسلمان جمع ہوں، امت کا اجماع ہو، وہ حجت ہے اور اس کو ماننا چاہیے، اور جو شخص اجماع کا انکار کرے اس کو دو سزائیں ملتی ہیں۔ دنیا میں اس کو ہدایت نہیں ملتی، ضلالت ملتی ہے، گمراہی ملتی ہے، آخرت میں اس کو جنت نہیں ملتی بلکہ جہنم ملتی ہے۔ اجماع امت دلیل شرعی ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، یہ منافقین کا معاملہ بنایا کہ منافقین کا معاملہ سب سے جدا ہے، یہ بیچارے نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ عزت والے نہ ذلت والے، بلکہ ذلت ہی ذلت اس کے مقدر میں رہتی ہے، بھٹکتے رہتے ہیں ہر وقت۔ منافق کی زندگی بہت بدتر ہے، اور منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے، نچلے طبقے کے اندر ہوگا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، یہاں اللہ تعالیٰ نے بہترین رہنما اصول عطا فرما دیا ہے کہ اگر تمہارا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، تم اللہ کے نعمتوں پر شکر بھی کرو، تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ معلوم ہوا کہ جس شخص کے عقائد درست ہوں، اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔